السلام علیکم دوستو کیا مسلمان گزشتہ 1000 سال سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کر رہے ہیں؟ ہمارے لبرل اور سو کالڈ صافی مسلمانوں کو تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کا طعنہ دیتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کی ایجادات اور دریافتیں اسلامی تاریخ کے پہلے 300 سال اور کچھ کے نزدیک پہلے 1000 سال تک محدود ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک سوئی بھی نہیں بنائی۔ درست کہ غلامی کے دور کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، محکوموں کو جرم ضعیفی کی سزا ملتی ہے۔ بات اسی کی چلتی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہو، لیکن اپنی تاریخ سے اتنی ناواقفیت اور اپنے لوگوں سے اتنی نفرت تو جدید لبرل تہذیب بھی پسند نہیں کرتی۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو پچھلے 1000 سال یعنی 1000 صدی عیسوی سے 21ویں صدی عیسوی تک کے مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کا سرسری جائزہ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ سائنسی میدانوں میں مسلمانوں کے کارناموں کا تسلسل پچھلے 1000 سال سے ابھی تک قائم ہے۔ اس انتشار اور محکومی کے دور میں بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج بھی ایسے سینکڑوں مسلمان سائنسدان موجود ہیں جو سائنسی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور جن کی ایجادات اور دریافتوں نے سائنس کے کئی نئے میدان کھولے ہیں۔ نمبر 1 الخجندی، وفات 1000 عیسوی۔ محوری جھکاؤ اور عرض بلد کے معلوم کرنے پر رسالہ فی المیل و عرض بلد پیش کرتا ہے۔ وہ مسئلہ جیب زاویہ یا سائن تھیورم دریافت کرتا ہے جو مینی لاؤ کے قانون کی جگہ لے لیتا ہے۔ نمبر 2 الزاراوی، وفات 1004 عیسوی۔ دنیا کے پہلے سرجن کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ وہ فن میں آپریشن کے طریقے دریافت کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب التصریف میں 100 سے زیادہ سرجری کے آلات بیان کرتا ہے۔ نمبر 3 علی بن عبد الرحمن یونس، وفات 1004 عیسوی۔ وہ زمین کے محور کی 26,000 سالوں میں 360 ڈگری مکمل ہونے والی حرکت کو دریافت کرتا ہے جو کہ جدید تحقیق کے مطابق ہے۔ نمبر 4 احمد بن محمد علی مسکویہ، وفات 1032 عیسوی۔ تاریخ میں پہلی بار نباتات میں زندگی دریافت کرتا ہے۔ وہ زندگی کی تحقیق اور دماغی ارتقاء کی درجہ بندی کرتا ہے جو کہ بعد میں ڈوران اسی طرح پیش کرتا ہے۔ نمبر 5 ابن سینا، وفات 1036 عیسوی۔ جسم کے اعضاء کی تقسیم بندی کرنا اور نفسیاتی طریقہ علاج دریافت کرتا ہے۔ وہ طب کی مکمل ترین اور مستند ترین تصنیف قانون و طب لکھتا ہے جو 16ویں صدی تک یورپ میں پڑھائی جاتی ہے۔ نمبر 6 ابن الہیثم، وفات 1038 عیسوی۔ اپنی شورۂ آفاق تصنیف کتاب المناظر میں روشنی کا زراعتی نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ روشنی کی انعطاف انعکاس، روشنی کے خط مستقیم میں سفر اور پردہ چشم کو دریافت کرتا ہے۔ اس کی تحقیقات فزکس میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ نمبر 7 علی احمد نسوی، وفات 1030 عیسوی۔ 7 یعنی گھنٹے کو 60 کے ہندسے پر تقسیم کر کے دقیقہ اور ثانیہ میں تقسیم کرتا ہے۔ نسوی چھوٹے چھوٹے پیمانوں کی تقسیم در تقسیم کا 10 کی نسبت سے طریقہ دریافت کرتا ہے جسے اشاریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 8 البیرونی، وفات 1049 عیسوی۔ دھاتوں کی کثافت اضافی معلوم کرتا ہے۔ وہ طول البلد اور عرض بلد اور زمین کا محیط 24,779 میل معلوم کرتا ہے جس میں جدید تحقیق صرف 79 میل کا فرق معلوم کر سکتی ہے۔ نمبر 9 علی ابن علی بن جعفر، وفات 1061 عیسوی۔ جدید طب میں مریض کے معائنے کے لیے استعمال ہونے والے طریقے کا سلسلہ جاری کرتا ہے۔ نمبر 10 غزالی، وفات 1111 عیسوی۔ جدید فلسفہ اور اخلاق کے موجد اور محقق کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 11 عمر خیام، وفات 1131 عیسوی۔ دوستو صرف 28 سال کی عمر میں اپنی کتاب الجبر المقابلہ مکمل کرتا ہے۔ اس میں وہ الجبرا کے 6 نئے اصول بیان کرتا ہے۔ عمر خیام شمسی سال کی مقدار 365 دن 5 گھنٹے اور 49 منٹ نکالتا ہے جو کہ صرف 1 منٹ کے فرق سے جدید تحقیق کے مطابق ہے۔ وہ شمسی کیلنڈر میں بعض مہینوں کو 30 اور بعض کو 31 دن کا کر کے لیپ ایئر کی بنیاد رکھتا ہے جو آج پوری دنیا میں رائج ہے۔ نمبر 12 ابن ظاہر، وفات 1162 عیسوی۔ متعدی خارش کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ پہلی بار تفیلیلوں کا وجود ثابت کرتا ہے۔ نمبر 13 الادریسی، وفات 1164 عیسوی۔ پہلی بار زمین کو گول بتاتا ہے۔ وہ زمین کا چاندی کا ایک گلوب بناتا ہے۔ وہ دنیا کے پہلے ماہر نقشہ نویس کی حیثیت سے دنیا کا نقشہ بناتا ہے اور دریائے نیل کا منبع دریافت کرتا ہے۔ اس کی کتاب نزہۃ المشتاق فی الاطراق الافاق جغرافیہ کی پہلی کتاب ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 14 ابن رشد، وفات 1198 عیسوی۔ پہلی بار ثابت کرتا ہے کہ جس آدمی کو ایک بار چیچک ہو جائے اسے زندگی پر دوبارہ نہیں ہوتی، جسے جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ نمبر 15 شرف الدین طوسی، وفات 1213 عیسوی۔ طول الاسترلاب ایجاد کرتا ہے جو ستاروں کی بلندی، وقت اور قبلے کے تعین کے لیے کیے گئے مشاہدات کو ممکن بناتی ہے۔ نمبر 16 عبداللہ ابن بیتار، وفات 1248 عیسوی۔ اسپین کا عظیم ترین ماہر نباتیات ثابت ہوتا ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے اسپین سے شام
کا وسیع سفر کرتا ہے۔ وہ اینٹی کینسر خصوصیات رکھنے والی دوائی ہندبا دریافت کرتا ہے جس کی تصدیق جدید سائنس بھی کرتی ہے۔ نمبر 17 ابن النفیس، وفات 1288 عیسوی۔ تاریخ میں پہلی بار پھیپھڑوں اور دل میں دوران خون کو دریافت کرتا ہے جو طب میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ وہ دوران خون کا پہلا محقق ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 18 کمال الدین فارسی، وفات 1320 عیسوی۔ قوس قزح بننے کی عمل کی پہلی درست وجہ دریافت کرتا ہے۔ نمبر 19 ابن خلدون، وفات 1406 عیسوی۔ مقدمہ ابن خلدون مرتب کر کے عمرانیات کی بنیاد رکھتا ہے۔ نمبر 20 پری رئیس محی الدین، وفات 1554 عیسوی۔ دنیا کا پہلا جدید نقشہ بناتا ہے جس میں 9 دریافت شدہ براعظم امریکہ اور انٹارکٹیکا بھی دکھائے جاتے ہیں۔ نمبر 21 تقی الدین محمد ابن معروف، وفات 1585 عیسوی۔ دنیا کا پہلا سٹیم انجن اور دوربین بناتا ہے۔ نمبر 22 احمد چلبی، وفات 17ویں صدی عیسوی۔ انسانی پرواز کا تجربہ کرتا ہے۔ اس سے 1 سال پہلے لغاری حسن چلبی راکٹ کے ذریعے پہلی انسانی پرواز کرتا ہے۔ نمبر 23 ٹیپو سلطان، شہادت 1799 عیسوی۔ تاریخ میں پہلی بار جنگی راکٹ ایجاد کرتا ہے جنہیں برطانوی یورپ لے جا کر ان پر مزید تحقیق سے نئے راکٹ بناتے ہیں۔ ٹیپو کے راکٹوں کی بنیاد پر رائل وولک آرسینل نے ملٹری راکٹوں پر تحقیق شروع کی۔ یہ تحقیق 1801 میں شروع ہوئی اور اس کی بنیاد ٹیپو کی ٹیکنالوجی تھی۔ اس تحقیق کا نتیجہ 1805 میں ٹھوس ایندھن راکٹوں کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے بعد ولیم کانگرو نے پروگریس آف راکٹ سسٹم شائع کیا۔ کانگریو کے راکٹوں کو انگریزوں نے نیپولین سے جنگوں میں استعمال کیا۔ 1812 اور بعد میں 1814 کی بالٹی مور کی لڑائی میں انگریزوں نے جدید راکٹوں کا استعمال شروع کیا جن کی بنیاد ٹیپو کی راکٹ ٹیکنالوجی تھی۔ نمبر 24 ہلوسی بعثت، وفات 1948 عیسوی۔ خون کی نالیوں کی ایک بیماری دریافت کرتا ہے جسے بعثت سنڈروم کہا جاتا ہے۔ ہلوسی 20 فروری 1889 کو استنبول میں پیدا ہوا اور 18 مارچ 1948 کو فوت ہوا۔ وہ ترکی سے تعلق رکھنے والا مسلمان ماہر امراض جلد اور سائنسدان تھا۔ ہلوسی نے خون کی نالیوں کی سوزش کی ایک بیماری کو 1937 میں دریافت کیا جسے اس کے نام پر بعثت کا نام دیا گیا۔ 1924 میں اس نے امراض جلد پر ترکی کا پہلا جریدہ شائع کیا جس میں اس نے عطشے کی بیماری پر مفصل معلومات اور دوسری جلدی امراض پر معلومات دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنسدان ایک ہی وقت میں عطشے اور دیگر امراض جلد کے متعلق جان سکتے تھے۔ یہ کتاب آج تک اس میدان میں اہم سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 25 ہندوستانی سب انسپیکٹر عزیز الحق 20ویں صدی کے پہلے نصف میں فنگر پرنٹس کی کلاسیفیکیشن دریافت کرتا ہے لیکن اسے اس کے انگریز آقا ایڈورڈ ہنری سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اس نظام کی ریاضیاتی بنیاد بھی فراہم کی لیکن یورپ نے روایتی علمی چوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس کے انگریز سرپرست ایڈورڈ ہنری کے نام سے ہنری کلاسیفیکیشن سسٹم آف فنگر پرنٹس کا نام دیا۔ نمبر 26 ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ دوستو، ڈاکٹر عبد القدیر خان کی محنت کی بدولت ہی اسلامی دنیا کا پہلا ملک یعنی پاکستان یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ 1983 میں پاکستان پہلے اسلامی ملک کی حیثیت سے خفیہ ایٹمی تجربے کرتا ہے۔ 1998 میں پاکستان اسلامی دنیا کے پہلے ایٹمی ملک کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ نمبر 27 پاکستانی معاشی سائنسدان محبوب الحق HDI کا پیمانہ پیش کرتا ہے جسے ممالک کی ترقی کی رفتار جانچنے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 28 پاکستانی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نیم کے پودے پر تحقیق کر کے 50 نئی ادویات دریافت کرتا ہے۔ صدیقی نے دل کی بے قاعدہ دھڑکن دریافت کی۔ اس کے علاج کے لیے اس نے ایک پودے رولفیا سپرینٹیا سے ایک دوائی ایجاد کی۔ بعد میں صدیقی نے اس پودے سے دوسرے مرکبات بھی دریافت کی۔ ان میں سے کئی ادویات آج تک بہت سے امراض قلب کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی امراض مثلا برگوڈا سنڈروم اور انقلابی دریافتوں کی بنیاد پر صدیقی کو 1946 میں آرڈر آف برٹش امپائر کا ایوارڈ دیا گیا۔ بعد میں صدیقی نے نیم کے پودے کے مختلف حصوں مثلا پتے اور تنے سے کئی بے مثال جراثیم کو ادویات دریافت کیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں، شاگردوں اور رفقا کی مدد کے علاوہ ذاتی طور پر بھی 50 مرکبات دریافت کیے۔ ان میں سے کئی ابھی تک مختلف ادویات اور حیاتاتی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر 29 صغیر اختر خان شوگر اور ہائی بلڈ پریشر پر اپنی مالیکیولی تحقیق کرتا ہے۔ نمبر 30 ملائیشین آرتھوپیڈک سرجن شیخ مصطفیٰ مستعفر شکور اسپیس کے ذریعے خلا کا سفر کرتا ہے اور وہاں 10 دن 21 گھنٹے 14 منٹ قیام کرتا ہے۔ نمبر 31 انڈونیشین کا صدر بہار الدین جیبی تھرمو ڈائنامکس اور ایرو ڈائنامکس پر تحقیق کرتا ہے جو جیبی میتھڈ، جیبی تھیورم اور جیبی فیکٹر کے نام سے استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 32
فضل الرحمان خان 20ویں صدی کا عظیم ترین ماہر تعمیرات ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تحقیقات کی بنیاد پر دنیا کی بلند ترین عمارتیں جان حکومت سینٹر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ویلز ٹاور اور برج خلیفہ تعمیر کی جاتی ہے۔ اسے تعمیرات کے آئنسٹائن کا لقب دیا جاتا ہے۔ وہ تعمیرات کے پس منظر میں بلند عمارات کے ٹیوب نما نمونوں کا باوا سمجھا جاتا ہے۔ خان نے 20ویں صدی کی آخری نصف میں کسی بھی آدمی سے زیادہ فلک بوس عمارات کی تعمیرات کی نشات ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ اسے اسٹرکچرل انجینئرنگ کا آئنسٹائن کہا جاتا ہے۔ اسے 20ویں صدی کے بعد سے اب تک تعمیر ہونے والی عمارات مثلاً عالمی تجارتی مرکز پیٹروناس ٹاور اور جین ماؤ بلڈنگ میں خان کے ٹیوبی نظام کو استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 33، فلسطینی نژاد امریکی مسلمان سائنسدان منیر حسین نیفا۔ ان کی زراعتی فزکس پر تحقیق الیکٹران مائکروسکوپ اور نینو ٹیکنالوجی کی ایجاد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر زیر زمین دریائے کویت دریافت کرتا ہے۔ نمبر 34، پہلا عرب مسلمان سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز السعود۔ یہ خلا میں جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عرب اور شامی مسلمان محمد احمد فارس خلا کا سفر کرتا ہے۔ نمبر 35، مصطفیٰ السعید۔ مصطفیٰ السعید اسپیکٹروسکوپی کا اصول پیش کرتا ہے جسے اس کے نام پر السعید رول کہا جاتا ہے۔ اس کی تجربہ گاہ کا بنیادی مقصد نایاب دھاتوں کے نانو پارٹیکلز کے طبی اور کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ ہے۔ اس کی تجربہ گاہ گولڈ نینو ٹیکنالوجی کی ایجاد کی وجہ سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ السعید کے بیٹے ڈاکٹر ایمان سعید نے اپنے والد کی تحقیق کو کچھ جانوروں کے کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 36، بنگلہ دیشی مسلم خاتون سائنسدان سلطانہ نورون۔ یہ بلیک ہولز سے پیدا ہونے والے اسپیکٹرم کی وضاحت کے لیے اپنا ریاضیاتی ماڈل پیش کرتی ہے جسے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئرن کی ایٹمی خصوصیات پر تحقیق کی وجہ سے اسے آئرن لیڈی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے طبیعیات دان اور فلکیات دان فلکیاتی مظاہر سے پیدا ہونے والے طیفوں مثلاً جو کہکشاؤں کے مرکز کے قریب بلیک ہولز کی وجہ سے بنتے ہیں کی تشریح کے لیے وہ اس کا پیش کردہ ریاضیاتی ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 37، فاروق الباز مصری نژاد امریکی سائنسدان۔ دوستو، انہوں نے چاند پر خلائی تحقیق کے لیے ناسا کی معاونت کی جن میں چاند پر بھیجے گئے اپولو مشن کے چاند پر اترنے کی جگہ اور قمری مشاہدات اور تصویر کشی کے لیے خلابازوں کی تربیت بھی شامل تھی۔ اس سے یہ شہادت پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہے کہ صحرا انسانی سرگرمیوں سے نہیں بلکہ موسمی تبدیلیوں سے وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 38، سید ضیاء الرحمان۔ یہ سائنس کی شاخ کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ نمبر 39، اختر حمید خان۔ سماجی سائنسدان مائکرو کریڈٹ کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ نمبر 40، مہمت اوز۔ مشہور ترک ہیلتھ کرافٹس کا بانی اور چیئرمین۔ نمبر 41، محمد بی۔ امریکی جراح امراض دل کی بیماریوں پہ اولین تحقیق کرنے والوں میں سے ایک۔ نمبر 42، شیخ مظفر شکور۔ خلا میں طبی حیاتیات یا بایو میڈیکل تحقیق کا اولین سائنسدان۔ نمبر 43، سمر مبارک مند۔ پاکستانی ایٹمی سائنسدان جس نے گاما اسپیکٹروسکوپی پر تحقیق پیش کی۔ نمبر 44، شاہد حسین بخاری۔ شاہد حسین بخاری فیلڈ آف پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ پہ تحقیق کرنے والا نامور پاکستانی سائنسدان۔ نمبر 45، سمیرہ موسیٰ شہید۔ عالم اسلام کی پہلی اور اولین خاتون ایٹمی سائنسدان جسے امریکہ بلا کر قتل کیا گیا تھا۔ نمبر 46، کیرم کریموف۔ پہلی انسانی خلائی پرواز۔ نمبر 47، فاروق الباز ناسا سائنسدان۔ چاند پہ اتارے جانے والے خلائی منصوبے اپالو کے بنیادی سائنسدانوں میں سے ایک۔ نمبر 48، پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ صادق۔ 1940 میں پیدا ہوا وہ پاکستانی ماہر ہے۔ اس نے 1987 میں ریاضی اور سالٹ اسٹیٹ فزکس اور ICTP لاریٹ فزکس کا انٹرنیشنل سینٹر ایوارڈ فار تھیوریکل فزکس حاصل کیا۔ نمبر 49، پاکستانی ڈاکٹر عبدالقیوم رانا۔ ورلڈ پر ایکسچینج ایجوکیشن پروگرام کا بانی ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں جاری ہے۔ ڈاکٹر رانا اب تک 250 تحقیقی کالم شائع کر چکا ہے جن کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر رانا 20ویں صدی کا عظیم اور ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے۔ نمبر 50، غازی یاسر گل ترین۔ نیورو سرجنز میں سے ایک، بانی مائکرو نیورو سرجری۔ پیدائش 6 جولائی 1925 دیار بکر۔ تعلیم انقرہ یونیورسٹی باسل یونیورسٹی۔ 1999 میں کانگریس آف نیورو سرجنز کی سالانہ میٹنگ پر اسے 20ویں صدی کے نیورو سرجن مین کا لقب دیا گیا۔ ہاروے کشنگ کے ساتھ یاسر گل کو 20ویں صدی کا عظیم ترین نیورو سرجن قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے نیورو سرجنوں کی ایک نسل کو نیورو سرجری کی ٹریننگ دی اور اس شعبے میں نئے طریقے متعارف کروائے۔ اس نے ساری دنیا سے تعلق رکھنے والے 3000 نیورو سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ نیورو سرجری کے میدان میں مائکرو سرجری اس کی 6 جلدوں پر مشتمل ایک اہم تنصیف ہے۔ نمبر 51،
عمر سیف ایک پاکستانی کمپیوٹر سائنسدان ہے جو پسماندہ ملکوں کے لیے ICT مسائل حل کرنے کی کام کی وجہ سے مشہور ہے۔ گراس روٹ ٹیکنالوجی پر اس کے کام کی وجہ سے اسے 2008 میں MIT ٹیکنوویٹر کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسے ورلڈ اکنامک فورم نے ینگ گلوبل لیڈر کا بھی نام دیا۔ کمپیوٹر کے شعبے میں وہ موبائل سسٹم اور نیٹ ورک پروٹوکولز پر بھی کام کر چکا ہے۔ 2011 میں MIT نے اسے کمپیوٹر کے شعبے میں نئے میدان متعارف کروانے والے 35 نوجوانوں میں سے قرار دیا۔ یہ کسی پاکستانی کے لیے پہلا اعزاز تھا۔ اس اعزاز کے ساتھ سیف گوگل اور فیس بک کے اعلیٰ افراد کے ساتھ بھی کام کرتا رہا۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر اس کے کام کی وجہ سے اسے 2008 میں مارک ویزر دیا گیا۔ نمبر 52 عرفان صدیقی کوانٹم میئرمنٹ اینڈ نانو سائنس پہ تحقیق پیش کرنے والا پاکستانی سائنسدان۔ نمبر 53 محمد زبیر کوانٹم آپٹکس پہ تحقیق کرنے والا پاکستانی سائنسدان۔ نمبر 54 منیر حسین نفا۔ منیر حسین نفا نے نینو ٹیکنالوجی کے بانیوں کا کردار ادا کیا۔ اس کے کام نے زراعتی فزکس میں انقلاب برپا کر دیا۔ زراعتی فزکس پر اس کے کام نے الیکٹران مائکروسکوپس اور نینو ٹیکنالوجی کی ایجاد میں اہم کردار ادا کیا۔ احمد حسین زویل کی تحقیق فیمٹو کیمسٹری تعاملات کا مطالعہ ہے جو فیمٹو سیکنڈ میں ہوتی ہیں۔ الٹرا فاسٹ لیزر کے استعمال سے یہ تحقیق مخصوص تجربے کرتی ہے۔ نمبر 56 ریاض الدین تعاملات میں درمیانی حالتوں سٹرنگ تھیوری پاکستان کا ایٹمی پروگرام سیسا ماڈل نیو کوانٹم گریویٹی ریاض الدین ویک انٹریکشن ماڈل ٹرائنو فزکس کیلکولس ڈفرینشل الجبرا ہائی انرجی فزکس ریاض الدین سمری فار لائٹ نیوٹرونز میں کارنامے انجام دیتا ہے۔ نمبر 57 عمر محمد یاغی سائنسدان نینو سائنس اور مالیکولر کیمسٹری دنیا کے 10 ذہین ترین ماہرین کیمسٹری میں سے ایک۔ عمر محمد یاغی 1965 میں عمان میں پیدا ہوا۔ وہ امریکی کی شہریت رکھنے والا اردنی مسلمان ہے جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کیمسٹری کا پروفیسر رہا۔ اس نے ایسے مرکبات کی تیاری میں وسعت دی جن سے پہلے سائنسدان واقف نہیں تھے۔ عمر نے کیمسٹری کے اس میدان کو ریٹیکولر کا نام دیا۔ اس نے 130 تحقیقی مضمون شائع کیے اور اسے دنیا کے کیمسٹری کے 10 ذہین ترین کیمیاءدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاپولر سائنس نے 2006 میں اسے امریکہ کے 10 ذہین ترین سائنسدانوں میں شمار کیا۔ 90 سائنسی جریدوں نے اسے خراج تحسین پیش کی۔ نمبر 58 عطاء الرحمان پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک نامور سائنسدان ہے جو نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری کے مختلف میدانوں میں اپنی تحقیق کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس میدان میں وہ 850 تحقیقی مضمون شائع کر چکا ہے۔ اسے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینے کا ایوارڈ بھی حاصل ہے۔ وہ آرگینک کیمسٹری میں 864 بین الاقوامی تحقیقات دے چکا ہے جس میں 670 ریسرچ پیپر، 115 کتابیں اور امریکی اور یورپی پریس میں شائع ہونے والے باب شامل ہیں۔ نمبر 59 نوبل انعام یافتہ مسلمان اس زوال کے دور میں بھی مسلمانوں نے سائنس و ادب میں بین الاقوامی طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مختلف شعبہ جات میں کل 11 نوبل انعام مسلمانوں کو ملے جن میں سے 3 سائنس کے شعبے میں ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: عزیز سینکار پہلا مسلمان ماہر حیاتیات یا بیالوجی جسے DNA ریپیئر کے میکینکی علم پر 2015 میں نوبل انعام ملا۔ محمد یونس بنگلہ دیشی ماہر معاشیات یا اکانومسٹ مائکرو فنانس کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کو اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ پر 2006 میں نوبل انعام ملا۔ احمد زوالی کو کیمسٹری میں فیمو کیمسٹری پر کام کی وجہ سے 1999 میں نوبل انعام ملا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔